بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وی او ایچ کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے پسماندہ ترین علاقے اتحاد ٹاؤن کے اندر، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے یہاں پر اسی بچے کا گھر ہے جسے 2 روز قبل اورنگی ٹاؤن کے اندر پولیس کے بےایمانہ تشدد کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا وہ بچہ۔ جی ہاں، میں یہاں پر موجود ہوں اتحاد ٹاؤن میں۔ محمد ارسلان مسعود شہید کے اہل خانہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر تعزیت کرنے کے لیے آنے والے لوگ موجود ہیں، میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیات کا یہاں پر وقتاً فوقتاً آ رہی ہیں۔ مختلف اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں سے احسن اقبال صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ بھی آئے تھے۔ دیگر بھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما گزشتہ 2 روز سے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ان کے اہل خانہ میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر سال سندھ پولیس ایسا کوئی کارنامہ لازمی سر انجام دیتی ہے جس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جاتی ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ جو لوگ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہاں پر جو واقعہ پیش آیا تھا محمد ارسلان مسعود شہید جو کہ ایک 16 سالہ بچہ تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا بچہ بھی تھا، وہ تو بال بچ گیا، جبکہ محمد ارسلان مسعود شہید کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں پر ان کے والد بھی موجود ہیں اور ان کے چچا، دیگر جو مدعی لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہاں پر موجود ہوں جہاں کا گزشتہ 2 روز قبل ایک معصوم بچہ محمد ارسلان شہید جو ایک بےایمانہ تشدد کا شکار ہوا۔ 16 سال اس بچے کی عمر تھی، اور 2 روز قبل جو اورنگی ٹاؤن میں جسے پولیس مقابلے کا نام دیا گیا، وہ معصوم بچہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے اہل خانہ شدید غم و غصے میں ہیں، اور بہت سے سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر لوگ بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً آئے اور انہوں نے جو ہے یہاں پر ان کے اہل خانہ سے بات کی۔ میرے ساتھ یہاں پر ان کے اہل خانہ سے تعلق رکھنے والے ان کے چچا ہیں اس بچے کے، محمد ارسلان مسعود شہید کے، ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر سال سندھ پولیس کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے سندھ پولیس کی طرف سے جو ان کے کردار پر بدنما داغ بن جاتا ہے۔ اس سے قبل نقیب اللہ مسعود شہید کا واقعہ ہوا، دیگر بھی بہت سے واقعات ہوئے جس میں قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر ہی ٹارگٹ رہے۔ میں یہاں پر موجود ہوں اس کیمپ کے اندر جہاں پر اہل خانہ ان کے موجود ہیں اور تعزیت کے لیے آنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں ان سے جو محمد ارسلان مسعود شہید کے جو چچا ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور سندھ پولیس کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ اور ارسلان کا چاچا ہوں، وہ میرا بھتیجا تھا جو پولیس والے نے شہید کر دیا۔ اچھا سر، یہ آپ جو یہ واقعہ ہوا اچانک آپ کو اطلاع ملی، اور کس طرح آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس بچے کی عمر دیکھی اور میں نے اس کی تصویر دیکھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سندھ پولیس اس قدر کیسے لاپرواہ ہو سکتی ہے کہ ایک 16 سالہ بچے کو جو ہے اس طرح شہید کر دے۔ جی، اس وقت تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھے، میں نیول میں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں ہوٹل پہ بیٹھے تھے، تو مجھے ہدایت اللہ نے، میرے دوست تھے، انہوں نے فون کیا کہ بھائی آپ کا بھتیجا ارسلان زخمی ہے، کسی نے فائرنگ کیا، وہ عباسی ہاسپٹل میں، آپ وہاں جاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ تو 4 بجے میرے سامنے گھر سے نکلا تھا، ٹیوشن پہ جا رہے تھے، تو ابھی تو ان کا واپسی گھر پہنچنے کے ٹائم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، مجھے اطلاع ملا، آپ جلدی آ جاؤ ہاسپٹل میں۔ یہاں سے میں جب نکلا تو راستے میں جب جا رہا تھا مجھے ایسے معلوم ہوا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی میڈیا والے نے کوئی کوریج دیا تھا کہ 2 ڈکیٹ کو مارا گیا، ایک زخمی ہے اور ایک مارا گیا۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ارسلان تو ٹیوشن کے لیے گیا تھا کیونکہ ان کے پاس کتابیں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا عباسی ہاسپٹل میں تو وہاں پہلے تو میں ایمرجنسی میں گیا تھا، مگر وہاں جب معلوم ہوا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جاؤ، سردہ خانے میں پڑا ہے، جب اندر جگہ تو وہ سیمنٹ والے بیڈ تھے، اس پہ ان کی لاش پڑی تھی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، تو بڑی مجھے دکھ ہوا تھا۔ پھر جب ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بھائی ایک جو زخمی ہے وہ یہاں پہ آیا تھا، وہ دوسرے ہاسپٹل میں۔ جب وہاں سے میں نے معلومات کیا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا اور کیسا آیا، کیونکہ مجھے تو یہ نہیں لگ رہا، پولیس والے تو نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جہاں ہم ٹوچن سے ہماری چھٹی ہو گیا، کوچن سے واپسی آ رہے تھے تو بنارس پول جیسے کراس کیا، 4:45 تانے سے پہلے ایک چوک آتا ہے، ایک مسجد آتی ہے سیدھے ہاتھ پہ اور مدرسہ بھی ہے۔ جب وہاں سے پہنچا تو ایک بائک پہ سول کپڑے پہ ملبوس بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جب سائڈ پہ آ گیا تو انہوں نے روکنے کے اشارہ کیا، میں ڈر گیا، میں نے سوچا کہ شاید یہ تو کہاں ڈکیٹ ہے، تو بالکل تانے اور ایسیس پہ آفس کے سامنے
उधर से जब हमने टर्न किया तो हमारे साथ तो उन्होंने फायरिंग किया। पहले यासर को ज़ख्मी किया था, जो मेरे भतीजे के दोस्त थे उनको ज़ख्मी किया था। उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई दूसरी बार जब फायरिंग किया तो अरसलान को गोलियां लगा, वो उधर गिर पड़ा। तो सारा जब मामला आ गया और आले उहदेदार तक पहुँचे तो DIG साहब भी पहुँचे, SSP साहब कार इसमें इन्वॉल्व थे, वो हमारे पास ज़ेर हिरासत है। इसमें हमने एक इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है, जो SSP सेंट्रल, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और SP गुलबर्ग पे मुश्तमिल है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग्स देंगे और उसमें जिस किसी की भी कमी कोताही नज़र आएगी उस मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखो, ये तो पहले भी इस तरह बहुत कुछ वाक़यात हो चुके हैं। अगर जैसे नकीबुल्लाह मसूद को शहीद कर दिया गया, अगर उस वक़्त रावा अनवर को ये सज़ा मिल जाता तो अब ये वाक़यात ना आ जाते। इस बार DIG और SSP साहबा ने हमें बड़ी गौर से कहा था कि इंशाअल्लाह इन मुलज़िम को हम आखिर किरदार तक पहुंचाएंगे, मगर कल असर के बाद मैंने यहाँ पे सुना कि ACHO आज़म साहब अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, क्योंकि वो FIR में हैं। उन बकौल उनकी कि वो भी उनके साथ मुलव्वस हैं, उनके साथ था। तो फिर उनके बाद सुबह मैंने भी ये रिक्वेस्ट किया था, रात को 7 बजे जब मैं कोरंगी गया था, वहाँ मेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैंने 24 घंटे का डेडलाइन दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनको गिरफ़्तार कर दिया जाए। और कल इमक्योम के जितने आले उहदेदार थे, MNI MPs, वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी परज़ोर मज़म्मत किया और उन्होंने कहा कि इस बार हम ज़रूर इनको ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। और ऐसे पिटाई के रहनुमा भी आए थे और पीपल के सूबाई हुकूमत के अब तक कोई वज़ीर और न वज़ीर आला फ़ोन पे भी रब्ता नहीं किया। अरसलान महसूद शहीद के चाचा कहते हैं कि अगर इस वक्त तो हम ताज़ियत के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेहमानों की आमदोरफ़्त जारी है, अगर आज या कल तक जो मुलव्वस अफराद हैं उनको मुकम्मल तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया जाता, जो SHO हैं उनको अगर गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो फिर उनका लाए अमल अगला दूसरी तरह होगा। वो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। फिर आगे के अहकामात क्या होंगे, आगे इनका क्या पेश रफ्त होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।